تاریخ کے سب سے بڑے اور شاید سب سے دردناک لمحے کا تصور کریں، جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح ایک رومی صلیب پر لٹکایا جا رہا تھا۔ اس وقت زمین پر تو بہت کچھ ہو رہا تھا، لیکن ایک سوال ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت آسمان پر کیا ہو رہا تھا، خاص طور پر فرشتے کیا کر رہے تھے۔ وہ آسمانی مخلوق جو ہر لمحہ خدا کی حمد کرتی ہے، اس وقت کہاں تھی؟ آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ اسے فرشتوں کی آنکھوں سے دیکھیں، وہ خاموش گواہ جنہوں نے سب کچھ ہوتے دیکھا۔ اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں فرشتوں کے کردار اور خدا کے منصوبے کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم صلیب تک پہنچیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کن فرشتوں کی بات کر رہے ہیں۔ جب ہم فرشتہ کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اکثر وہ کرسمس کارڈز پر بنے ہوئے چھوٹے گول مٹول پروں والے بچوں کی تصویر آتی ہے۔ بالکل، یا پھر کہانیوں میں نظر آنے والی کوئی خوبصورت نازک سی مخلوق، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے نا؟ بہت زیادہ مختلف۔ بائبل کے مطابق فرشتے نہایت طاقتور، عقل مند اور مکمل طور پر خدا کے وفادار ہیں۔ عبرانیوں کی کتاب کا پہلا باب آیت 14 انہیں خدمت کرنے والی روحیں کہتی ہے۔ خدمت کرنے والی روح ہے۔ جی، جو ان لوگوں کی مدد کے لیے بھیجی جاتی ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ تو ان کا مقصد خدمت ہے، لیکن ان کی طاقت وہ ناقابل تصور ہیں۔ ٹھہریے، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ ہم اکثر فرشتوں کو بہت نرم و نازک تصور کرتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناقابل تصور حد تک طاقتور مخلوق ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ صلیب والے سوال کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اتنی طاقت کے ہوتے ہوئے وہ خاموش کیوں رہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی تو اس پوری کہانی کا مرکزی تضاد ہے۔ ان کی طاقت کو سمجھنا ان کی خاموشی کے وزن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ایک جھلک ہمیں یسائیاہ نبی کی رویا میں ملتی ہے۔ جب اس نے ہیکل میں خدا کا دیدار کیا تو اس نے وہاں 6 پروں والے سرافیم کو دیکھا۔ وہ فرشتے اتنی بلند آواز سے پکار رہے تھے کہ قدوس 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 ہے رب الافواج، کہ ان کی آواز کی شدت سے ہیکل کے ستون ہل گئے۔ ستون ہل گئے صرف آواز سے؟ جی، صرف ان کی آواز سے۔ یہ ہے ان کی طاقت کا پیمانہ۔ یعنی ان کی آواز میں اتنی طاقت تھی کہ ایک عمارت کی بنیادیں ہل جائیں؟ یہ تو واقعی ہمارے تصور سے بہت مختلف ہے، اور یہ مخلوق صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ بہت قدیم بھی ہے۔ وہ وقت کے آغاز سے موجود ہیں۔ جی ہاں، ایوب کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ جب خدا نے زمین کی بنیاد رکھی تو صبح کے ستارے مل کر گا رہے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکار رہے تھے۔ یہاں خدا کے بیٹے فرشتوں کی طرف اشارہ ہے۔ وہ تخلیق کے پہلے گواہ تھے۔ انہوں نے کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا۔ ذرا اس پرسپیکٹو کو سوچیں۔ انہوں نے پہلا سورج طلوع ہوتے دیکھا، پہلے انسان کو سانس لیتے دیکھا۔ انہوں نے انسانی تاریخ کے ہر اہم موڑ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکلتے ہوئے، نوح کو کشتی بناتے ہوئے، جب پوری دنیا اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ بالکل۔ انہوں نے ابراہیم کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک انجان ملک کی طرف سفر کرتے دیکھا۔ انہوں نے دانیال کو شیروں کی ماندھ میں محفوظ رہتے دیکھا۔ وہ ہر قدم پر انسانیت کے ساتھ رہے ہیں، خدا کے منصوبے کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہزاروں برس تک وہ خدا کے بیٹے کی عبادت کرتے رہیں، جسے یوحنا کی انجیل کلام کہتی ہے۔ وہی کلام جس کے بارے میں لکھا ہے، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے بنی۔ وہ کائنات کے خالق کی خدمت میں تھے۔ تو ان کے لیے خدا کا بیٹا ایک جانا پہچانا، لامحدود اور قادر مطلق وجود تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا جو ان کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہونا چاہیے۔ یقیناً تصور کریں، کائنات کا وہی خالق جس کی وہ ازل سے عبادت کرتے تھے، بیت لحم میں ایک عام بے بس روتے ہوئے بچے کے طور پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسا بچہ جسے کپڑوں میں لپیٹنے اور چرنی میں لٹانے کی ضرورت ہے۔ فرشتوں کے لیے یہ سمجھنا ناممکن ہوگا۔ خالق اپنی ہی تخلیق کا حصہ بن گیا، وہ بھی سب سے کمزور حالت میں۔ اس رات تو وہ اپنی خوشی چھپا نہیں پائے تھے۔ لوکا کی انجیل بتاتی ہے کہ آسمان فرشتوں کے لشکر سے بھر گیا تھا جو گا رہے تھے۔
آسمان پر خدا کی تمجید ہو۔ جی وہ خوشی تو سمجھ آتی ہے، لیکن پھر کچھ بھی نہیں۔ 30 سال کی مکمل خاموشی۔ مجھے یہ بات ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ کائنات کا خالق نازرت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بڑھئی کا کام کر رہا ہے اور پورا آسمان بس دیکھ رہا ہے۔ یہ انتظار ان فرشتوں کے لیے کیسا ہوگا؟ بالکل، اور یہ انتظار تب ختم ہوا جب یسوع نے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ تب فرشتے پھر سے متحرک ہوئے، لیکن اب وہ ایک بالکل مختلف کردار ادا کرنے والے تھے۔ انہوں نے اسے بھوک سے نڈھال دیکھا اور آ کر اس کی خدمت کی۔ انہوں نے اس کے معجزے دیکھے، اس کی تعلیمات سنی۔ وہ ہر لمحہ اس کے ساتھ تھے۔ لیکن اب کچھ ایسا ہونے والا تھا جو نہ صرف انسانی تاریخ بلکہ آسمانی تاریخ کا بھی سب سے بڑا موڑ تھا۔ وہ فیصلہ کن گھڑی، خدا کا بیٹا مرنے والا تھا، اور وہ بھی صلیب جیسی ذلت آمیز اور دردناک موت۔ فرشتوں کو پیشن گوئیوں کا علم تو ہوگا، ہے نا؟ انہوں نے پرانے عہد نامے کے نبیوں کو یہ سب لکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ دانیل کی کتاب میں لکھا تھا کہ مسیح قتل کیا جائے گا۔ یشعیاء کے 53ویں باب میں تو اس کے دکھوں کی پوری تفصیل موجود ہے۔ علم ہونا ایک بات ہے، اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھنا بالکل دوسری بات۔ جیسے آپ کسی حادثے کے بارے میں پڑھیں اور پھر اسے لائیو دیکھیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرشتے اب اس لمحے کو قریب آتے دیکھ رہے تھے۔ آسمان کا ماحول یقینی طور پر بہت بھاری ہو چکا تھا۔ وہ فرشتے جو ہمیشہ یسوع کی حمد و ثنا کرتے تھے، اب اسے ناقابل بیان درد اور ذلت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنے والے تھے۔ اور یسوع خود بھی اس کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ اسے یروشلم جانا ہے، وہاں بہت دکھ اٹھانا ہے، مارا جانا ہے اور پھر تیسرے دن جی اٹھنا ہے۔ فرشتے یہ سب سن رہے ہوں گے۔ یہ جاننا بھی ان کے لیے کتنا اذیتناک ہوگا کہ یہ سب ہونے والا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جی، اور پھر وہ رات آ گئی۔ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ زیتون کے پہاڑ پر جتسیمنی کے باغ میں گئے، اور یہیں سے اصل اذیت کا آغاز ہوتا ہے۔ جتسیمنی، اس نام کا بھی تو کوئی خاص مطلب ہے نا؟ یہ صرف ایک باغ کا نام نہیں تھا۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ جتسمنی کا مطلب ہے تیل نچوڑنے کی جگہ یا آئل پریس۔ اس زمانے میں زیتون کو کچل کر اس سے تیل نکالا جاتا تھا۔ یہ نام ایک خوفناک استعارہ تھا اس کیفیت کا جس سے یسوع گزرنے والے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں خدا کے بیٹے کو پوری انسانیت کے گناہوں کے بوجھ تلے روحانی طور پر نچوڑا جا رہا تھا۔ یہ تصور ہی کتنا شدید ہے، اور لوکا کی انجیل میں جو لکھا ہے وہ اس شدت کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ باب 22 آیت 44 میں لکھا ہے کہ یسوع کی اذیت اتنی زیادہ تھی کہ اس کا پسینہ خون کے بڑے قطروں کی طرح زمین پر گر رہا تھا۔ یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں تھی، یہ ایک حقیقی طبی کیفیت ہے جسے ہیمیٹو ہائیڈروسس کہتے ہیں۔ یہ شدید ترین ذہنی اور روحانی دباؤ کی حالت میں ہو سکتی ہے جب خون کی باریک نالیاں پھٹ جاتی ہیں اور خون پسینے کے ساتھ مل کر باہر آنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کس ناقابل تصور اذیت سے گزر رہے تھے۔ اور اسی شدید اذیت کے لمحے میں ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ پیش آتا ہے۔ لوکا کی انجیل باب 22 آیت 43 میں لکھا ہے، اور آسمان سے ایک فرشتہ اس پر ظاہر ہوا جو اسے تقویت دے رہا تھا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک فرشتہ۔ آسمان فرشتوں کے لشکروں سے بھرا پڑا ہے۔ لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں، اور یقیناً ہر ایک نیچے آ کر اپنے خالق کو اس اذیت سے بچانا چاہتا ہوگا۔ اس وقت یسوع خود کہتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے باپ سے درخواست نہیں کر سکتا اور وہ فرشتوں کی 12 سے زیادہ فوجیں میرے پاس نہ بھیج دے گا؟ 12 فوجیں، یعنی تقریباً 72,000 فرشتے۔ ایک لفظ پر وہ سب حاضر ہو سکتے تھے، لیکن بھیجا گیا صرف ایک فرشتہ۔ یہ تو اور بھی عجیب بات ہے۔ کیا یہ ایک طرح کی توہین نہیں تھی کہ آسمان کی پوری فوج موجود ہے لیکن مدد کے لیے صرف ایک کو بھیجا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہی تو وہ نقطہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ ایک فرشتہ بھی اسے بچانے نہیں آیا تھا، وہ اسے وہاں سے نکالنے نہیں آیا تھا، وہ اسے مضبوط کرنے آیا تھا، اسے ہمت دینے آیا تھا تاکہ یسوع آگے بڑھ سکے، اپنے مشن کو، صلیب کے راستے کو پورا کر سکے۔
میں تصور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ فرشتوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ان کا تو دماغ ہی گھوم گیا ہوگا۔ خدا خود درد میں ہے اور ایک فرشتہ اسی کی بنائی ہوئی ایک مخلوق اسے طاقت دے رہی ہے، وہ بھی مرنے کے لیے۔ یہ تو کائنات کی تاریخ کا سب سے عجیب، سب سے متضاد منظر ہوگا۔ بالکل، ان کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ ان کا خالق جو ایک لفظ سے کئی کشائیں بنا سکتا ہے، اس وقت اتنی تکلیف میں تھا کہ اسے اپنی ہی ایک مخلوق کی مدد کی ضرورت پڑی، لیکن یہ مدد بچانے کے لیے نہیں بلکہ برداشت کرنے کی ہمت دینے کے لیے تھی۔ وہ فرشتہ شاید کہہ رہا ہوگا، آقا آپ کو یہ کرنا ہوگا، انسانیت کی نجات اسی پر منحصر ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اسی لمحے، اسی فرشتے کی موجودگی میں یشو نے وہ دعا کی جس نے آسمان پر موجود ہر فرشتے کے لیے سب کچھ واضح کر دیا ہوگا۔ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ کلید تھی جس نے سب کچھ کھول دیا۔ جب فرشتوں نے یہ سنا تو انہیں سب کچھ سمجھ آ گیا۔ یہ کوئی مجبوری نہیں تھی، یسوع کو کوئی زبردستی صلیب پر نہیں بھیج رہا تھا، یہ طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ خالص غیر مشروط محبت کی انتہا تھی۔ یسوع یہ سب اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنے باپ سے اور انسانیت سے محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیا۔ تو فرشتوں کو احساس ہوا کہ ان کا کام لڑنا نہیں، بچانا نہیں، بلکہ گواہ رہنا ہے۔ ان کی خاموشی بے بسی نہیں تھی، بلکہ یہ خدا کے عظیم، ناقابل فہم منصوبے کی تعمیل تھی، ایک ایسا منصوبہ جو مکمل طور پر محبت پر مبنی تھا۔ جی ہاں، اس لمحے سے لے کر صلیب پر آخری سانس تک فرشتوں کی خاموشی ایک عبادت تھی۔ وہ اس محبت کی گہرائی کو دیکھ رہے تھے جس سے انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ گناہ کی قیمت کیا ہے اور نجات کتنی مہنگی ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ خدا اپنی تخلیق سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ خود اس کے لیے مرنے کو تیار ہے۔ تو آخرکار ہمیں اپنے سوال کا جواب ملتا ہے۔ فرشتے صلیب کے وقت خاموش گواہ تھے۔ وہ بے بس نہیں تھے، بلکہ وہ اس سب سے بڑے راز کو سمجھتے ہوئے اطاعت کر رہے تھے جو کائنات نے کبھی دیکھا تھا۔ ان کی خاموشی دراصل اس گہری عبادت کا حصہ تھی جو وہ خدا کی ناقابل فہم مرضی کے سامنے کر رہے تھے۔ وہ صرف دیکھ نہیں رہے تھے، وہ سیکھ رہے تھے کہ محبت کی اصل تعریف کیا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک گہری سوچ پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر جتسمنی کے باغ میں ایک فرشتے نے یسوع کو صلیب تک پہنچنے کی ہمت دی اور باقی سب نے خاموشی سے اس کی اذیت اور موت کو دیکھا، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان خاموش گواہوں نے تیسرے دن اس کے جی اٹھنے کے لمحے میں کیا محسوس کیا ہوگا۔ واہ، یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ ان کی غم اور تعمیل کی خاموشی اس اتوار کی صبح جب پتھر ہٹا اور یسوع قبر سے باہر آئے تو وہ خاموشی فتح کے کس قسم کے گیت میں تبدیل ہوئی ہوگی؟ وہ چیخ، وہ خوشی، وہ حمد کیسی ہوگی جو اس دن آسمان پر گونجی ہوگی؟ شاید وہ اتنی بلند تھی کہ کائنات آج تک اس کی گونج سے تھر تھرا رہی ہے۔ گیتسیمنی کا باغ، تصور کیجئے رات کا وقت ہے اور مشلوں کے روشنی میں لمبے لمبے سائے ناچ رہے ہیں۔ ایک عجیب سی خاموشی ہے جسے بس مسلح سپاہیوں کے قدموں کی آہٹ توڑ رہی ہے۔ جی، ان کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے جس کے چہرے پر خوف نہیں ہے بلکہ ایک گہرا سکون ہے، اور پھر اسی کا ایک ساتھی، ایک شاگرد آگے بڑھ کر وہ بوسہ دیتا ہے جو تاریخ میں محبت کے لیے نہیں بلکہ آپ جانتے ہیں دھوکے کے لیے یاد رکھا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم تاریخ کے اسی اہم ترین کردار کی زندگی کے آخری چند گھنٹوں کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب زمین پر یہ سارا ڈرامہ ہو رہا تھا تو آسمان پر اتنی گہری خاموشی کیوں چھائی ہوئی تھی؟ بالکل، اور یہ سوال ہی سب سے اہم ہے۔ یہ صرف واقعات کی ایک لسٹ نہیں ہے کہ پہلے یہ ہوا پھر وہ ہوا۔ یہ کہانی دراصل طاقت کے بارے میں ہے۔ اچھا، لیکن اس طاقت کے بارے میں جسے استعمال نہیں کیا گیا۔ ہر قدم، ہر لفظ اور خاص طور پر ہر خاموشی وہ ایک بہت بڑے منصوبے کا حصہ تھی۔
آج ہم یہی دیکھیں گے کہ آسمانی طاقت کا سمندر موجود ہونے کے باوجود اسے روکا کیوں گیا اور انسانی انصاف کے نظام اس امتحان میں بری طرح ناکام کیوں ہوا۔ چلیں تو اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ یشوع دعا سے فارغ ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ جی انہیں معلوم تھا۔ وہ اپنے شاگردوں کو اٹھاتے ہیں اور جیسے ہی سپاہی انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، پطرس جو ہمیشہ سے جذباتی تھے اپنی تلوار نکالتے ہیں اور ہاں، یہ ایک بہت فطری انسانی رد عمل تھا، اپنے استاد کو بچانے کی کوشش۔ بالکل، اور سردار کاہن کے ایک خادم کا کان اڑا دیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تو لگتا ہے کہ اب بس لڑائی شروع ہو جائے گی۔ جی، لیکن یشوع کا جواب وہ غیر معمولی تھا۔ وہ فوراً پطرس کو روکتے ہیں، کہتے ہیں تلوار میان میں رکھ لو، اور پھر وہ جھک کر اس خادم جس کا نام ملخس تھا اس کے کٹے ہوئے کان کو دوبارہ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ اس پوری رات کا پہلا اور سب سے بڑا اشارہ تھا کہ یہ جنگ تلواروں سے نہیں لڑی جائے گی، تشدد کے جواب میں رحم، یعنی یہ ان کی بادشاہی کا اصول تھا۔ اور اسی لمحے انہوں نے وہ بات کہی جو مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ انہوں نے پطرس سے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر میں اپنے باپ سے کہوں تو وہ ابھی 12 فوجوں سے زیادہ فرشتے نہیں بھیج سکتا؟ 12 فوجیں یعنی ایک کتنا بڑا نمبر ہے۔ یہ ایک ناقابل تصور طاقت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک رومی لیجن یعنی فوج میں تقریباً 6000 سپاہی ہوتے تھے۔ 6000؟ تو 12 فوجوں کا مطلب ہوا 72,000 فرشتے۔ 72,000! ذرا تصور کریں، میکائیل جیسا عظیم فرشتہ اپنی آسمانی فوج کے ساتھ بس ایک حکم کا منتظر کھڑا ہے۔ صرف ایک حکم کا۔ ایک اشارے پر وہ پوری رومی سلطنت کو نیست و نابود کر سکتے تھے، لیکن حکم نہیں دیا گیا، اور یشوع نے خود ہی اس کی وجہ بھی بتا دی۔ اگر ایسا ہو تو صحیفے کیسے پورے ہوں گے؟ کون سے صحیفے؟ ہاں، کیا اس بارے میں کوئی خاص پیشگوئیاں تھیں؟ جی بالکل، یسایہ نبی کی کتاب میں صدیوں پہلے لکھا گیا تھا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ہوگا، اسے رد کیا جائے گا اور وہ خاموشی سے قربانی دے گا۔ اچھا۔ زبور میں لکھا تھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں چھیدے جائیں گے۔ اگر فرشتے آ کر اسے بچا لیتے تو یہ تمام پیشگوئیاں وہ جھوٹی ثابت ہو جاتی۔ تو مطلب مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انہیں بچایا نہیں جا سکتا تھا؟ بالکل، مسئلہ یہ تھا کہ منصوبے کے تحت انہیں بچایا نہیں جانا تھا۔ فرشتوں کی خاموشی بے بسی نہیں تھی بلکہ اطاعت تھی۔ یہ بات اس لیے بھی زیادہ گہری لگتی ہے کہ فرشتوں کا تو کام ہی بچانا رہا ہے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں دانیل کو شیروں سے بچایا، پطرس کو جیل سے نکالا۔ جی، لوط کو شہر کی تباہی سے بچایا۔ بالکل، لیکن اس بار جب خود خدا کا بیٹا گرفتار ہو رہا تھا تو انہیں حکم تھا کہ بس دیکھتے رہو۔ یہ سوچنا ہی کتنا مشکل ہے کہ وہ خاموشی کتنی بھاری ہوگی۔ یہ آسمان کی تاریخ کا شاید سب سے مشکل حکم تھا، لیکن یہ خاموشی سمجھے کہ ترک کر دینے کی علامت نہیں تھی، بلکہ ایک گہرے اعتماد کی علامت تھی کہ جو ہو رہا ہے وہ ایک عظیم مقصد کے لیے ہو رہا ہے۔ اچھا، تو گرفتاری ہو گئی، اس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی عام قانونی کارروائی تو نہیں لگتی، یہ تو ایک مذاق لگ رہا تھا۔ بالکل، پہلے انہیں رات کے وقت یہودی سردار کاہنوں کی عدالت، جسے سینہیڈرن کہتے ہیں، اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ اپنے آپ میں غیر قانونی تھا۔ غیر قانونی کیوں تھا؟ کیونکہ یہودی قانون کے مطابق رات کو مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا، خاص طور پر سزائے موت کا۔ وہاں ان کے خلاف جھوٹے گواہ لائے گئے، لیکن ان کی گواہیاں بھی آپس میں نہیں ملتی تھیں۔ جب کوئی الزام ثابت نہیں ہوا تو سردار کاہن نے براہ راست پوچھا، کیا تو خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ اور اس پر یسوع نے خاموشی توڑ دی۔ انہوں نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے، لیکن باقی تمام الزامات پر وہ مکمل خاموش رہے۔ یہ خاموشی مجھے بہت عجیب لگتی ہے۔ مطلب کوئی بھی بے گناہ شخص وہ اپنی صفائی میں کچھ تو کہے گا نا، وہ کیوں خاموش رہے؟ جی، لیکن یہاں بھی عیسیہ نبی کی پیشگوئی پوری ہو رہی تھی۔ جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان رہتی ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ اچھا۔ ان کی خاموشی کمزوری نہیں بلکہ اختیار کی علامت تھی۔ وہ اس انسانی عدالت کے نظام سے بالاتر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب ہونا ضروری ہے۔ ان کی خاموشی ان کے الفاظ سے زیادہ طاقتور تھی۔ یہودی عدالت کے بعد انہیں رومی گورنر پلاطس کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ پلاطس تو ایک سیاستدان تھا، وہ اس مذہبی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، ہے نا؟ جی، پلاطس کو فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ حسد کا معاملہ ہے اور یسوع بے گناہ ہے۔
اس نے یسوع سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ جس پر یسوع نے جواب دیا، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ پلاطس نے کئی بار ہجوم سے کہا کہ مجھے اس شخص میں کوئی جرم نظر نہیں آتا۔ اس نے انہیں بچانے کی کوشش بھی کی۔ اور اسی کوشش میں اس نے وہ انتخاب پیش کیا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اس نے کہا، میں تمہارے لیے فسح کے تہوار پر ایک قیدی رہا کرتا ہوں، تم کسے چاہتے ہو، بarabbas کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ اور یہ انسانی تاریخ کا شاید سب سے تاریخ لمحہ تھا۔ ایک طرف بarabbas تھا، ایک قاتل، باغی اور دہشت گرد۔ جی، دوسری طرف یسوع جو محبت، شفا اور امن کی تعلیم دیتا تھا۔ اور ہجوم نے چیخ کر کہا، بarabbas، ہمارے لیے بarabbas کو چھوڑ دو اور یسوع کو صلیب دو۔ یہ انسانیت کی اخلاقی شکست تھی۔ بالکل، انہوں نے بغاوت کو امن پر اور اندھیرے کو روشنی پر ترجیح دی۔ اس کے بعد پلاطس نے پانی منگوا کر اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس بے گناہ کے خون سے بری ہوں۔ کیا یہ خود کو بری کرنے کے لیے کافی تھا؟ بالکل نہیں۔ یہ دراصل انسانی انصاف کے مکمل دیوالیہ پن کا اعلان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صحیح کیا ہے، لیکن سیاسی دباؤ اور اپنی کرسی بچانے کے لیے اس نے ایک بے گناہ کو موت کے حوالے کر دیا۔ ہاتھ دھونے سے اس کے ضمیر کا خون نہیں دھل سکتا تھا۔ انصاف کی اس موت کے بعد جسمانی اذیت کا وہ دور شروع ہوتا ہے جسے سن کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ کوڑے مارنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی عام سزا نہیں تھی۔ رومی کوڑے، جنہیں فلیگرم کہا جاتا تھا، وہ چمڑے کی پٹیوں سے بنے ہوتے تھے، جن کے سروں پر سیسے کی گولیاں یا ہڈیوں اور دھات کے تیز ٹکڑے لگے ہوتے تھے۔ اللہ! ہر وار کھال اور گوشت کو چیر دیتا تھا، اور اکثر قیدی اسی سزا کے دوران مر جاتے تھے۔ اس اذیت کا مقصد صرف تکلیف دینا نہیں تھا، بلکہ انسان کی تذلیل کرنا تھا۔ اور اس سب کے دوران آسمان اب بھی خاموش تھا۔ کوئی بجلی نہیں چمکی، کوئی آواز نہیں آئی، کیونکہ یہ اذیت بھی منصوبے کا حصہ تھی۔ یشعیاہ نے یہ بھی لکھا تھا، وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور اس کے کوڑے کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اچھا، ہر کوڑا جو ان کے جسم پر پڑ رہا تھا، وہ روحانی طور پر انسانیت کے گناہوں کی قیمت ادا کر رہا تھا۔ فرشتے یہ صحیفے جانتے تھے، لیکن اسے اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھنا، وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ اذیت یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سپاہی اس کا مذاق اڑانے کے لیے کانٹوں کا ایک تاج بنا کر اس کے سر پر رکھتے ہیں، اسے شاہی جامنی رنگ کا چوغا پہناتے ہیں اور گھٹنوں کے بل جھک کر کہتے ہیں، اے یہودیوں کے بادشاہ، سلام۔ یہ کتنی خوفناک ستم ظریفی ہے۔ بالکل، وہ کائنات کا حقیقی بادشاہ تھا اور انسان اس کی بادشاہی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ اس کے منہ پر تھوک رہے تھے، اسے تھپڑ مار رہے تھے، اور وہ یہ سب برداشت کر رہا تھا۔ یہ الہی تحمل کی انتہا تھی۔ اس کے بعد وہ بھاری صلیب ان کے زخمی کندھوں پر لاد دی جاتی ہے اور انہیں گولگتھا یعنی کھوپڑی کی جگہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ راستے میں شدید تکلیف اور خون بہنے کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں۔ تب سپاہی بھیڑ میں سے شمیون کیرینی نامی ایک شخص کو پکڑ کر مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کی صلیب اٹھائے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ 72,000 فرشتے موجود تھے، جی، لیکن صلیب اٹھانے کا کام ایک انسان کو دیا گیا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ انسان کی نجات کے اس سفر میں انسان کی شرکت بھی ضروری ہے۔ یہ صرف خدا کا کام نہیں تھا، بلکہ اس میں انسان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا تھا۔ شیمون نے شاید مجبوری میں صلیب اٹھائی ہو، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس کہانی کا حصہ بن گیا۔ آخرکار وہ گلگتھا پہنچتے ہیں اور پھر کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں، ہتھوڑے کی ہر ضرب میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ زبور 22 میں 1000 سال پہلے لکھا گیا تھا، انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں چھید دیے۔ ہتھوڑے کی ہر ضرب اس پیشگوئی کی تکمیل تھی۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے، اپنے خالق کو انسانوں کے ہاتھوں اذیت سہتے ہوئے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس ناقابل بیان درد میں جب صلیب کو سیدھا کھڑا کیا جاتا ہے، یسوع کے منہ سے جو پہلے الفاظ نکلتے ہیں وہ کسی بد دعا یا شکایت کے نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں، اے باپ، انہیں معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ جی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی تکلیف میں کوئی اپنے دشمنوں کے لیے دعا کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو انسانی منطق سے بالاتر ہے۔ یہ الہی محبت کی انتہا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے معافی مانگ رہے تھے جو انہیں قتل کر رہے تھے۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کی قربانی کا مقصد ہی معافی ہے۔
اور اس دعا کا اثر فوراً نظر بھی آیا۔ بالکل۔ کیسے؟ ان کے ساتھ 2 اور مجرم مصلوب تھے۔ ان میں سے ایک نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن دوسرے نے اسے ڈانٹا اور یسوع سے کہا، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اس نے آخری لمحے میں ایمان کا اقرار کیا۔ جی، اور یسوع نے اس شدید درد میں بھی اسے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ صلیب پر بھی نجات کا کام جاری تھا۔ اس کے بعد دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک پوری زمین پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ کوئی قدرتی سورج گرہن نہیں تھا۔ جی، یہ فسح کا تہوار تھا، جس کا مطلب ہے کہ چاند پورا تھا، اور پورے چاند میں کبھی سورج گرہن نہیں ہو سکتا۔ صحیح، یہ ایک ما فوق الفطرت واقعہ تھا، ایک خدائی نشانی، جیسے پوری کائنات اپنے خالق کے دکھ میں شریک ہو گئی تھی۔ فطرت خود چیخ رہی تھی کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، اور اسی اندھیرے میں وہ سب سے پراسرار اور دل دہلا دینے والی چیخ بلند ہوتی ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ سب سے مشکل حصہ ہے۔ اگر یہ سب ایک منصوبہ تھا تو اس چیخ کا کیا مطلب؟ کیا خدا نے واقعی انہیں چھوڑ دیا تھا؟ یہ اس پوری کہانی کا روحانی کلائمیکس ہے۔ مذہبی ماہرین کے مطابق اس لمحے یسوع نے پوری انسانیت کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا۔ اچھا۔ اور چونکہ خدا پاک ہے اور گناہ سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا، اس لیے ایک لمحے کے لیے باپ اور بیٹے کے درمیان وہ کامل رفاقت ٹوٹ گئی۔ یہ جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ بڑی روحانی اذیت تھی۔ تو وہ چیخ ان کی اپنی نہیں تھی؟ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تھی۔ فرشتے جو ازل سے باپ اور بیٹے کو ایک ساتھ دیکھتے آئے تھے، جب انہوں نے یہ جدائی دیکھی ہوگی تو وہ بھی لرز اٹھے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب قیمت ادا ہو گئی تو انہوں نے کہا، سب پورا ہوا، اور اپنی جان دے دی۔ بالکل، اور جس لمحے انہوں نے جان دی، آسمان کی طویل خاموشی ٹوٹی اور زمین بول پڑی۔ یروشلم کی ہیکل کا وہ بھاری پردہ جو مقدس ترین مقام کو عام جگہ سے الگ کرتا تھا، وہ پردہ وہ اوپر سے نیچے تک خود بخود پھٹ گیا۔ ایک شدید زلزلہ آیا، چٹانیں ٹوٹ گئیں اور قبریں کھل گئیں۔ یہ سب علامتی تھا۔ ان کا کیا مطلب تھا؟ پردے کا پھٹنا اس بات کا اعلان تھا کہ اب انسان اور خدا کے بیچ کوئی رکاوٹ نہیں، نجات کا راستہ سب کے لیے کھل گیا ہے۔ اور زلزلہ اور چٹانوں کا ٹوٹنا اس بات کی گواہی تھی کہ اس موت نے موت کی طاقت کو توڑ دیا ہے، نجات کا کام وہ مکمل ہو چکا تھا۔ تو آج ہم نے اس سفر کو دیکھا، گرفتاری کے وقت فرشتوں کے صبر سے لے کر موت کے وقت زمین کے لرز اٹھنے تک۔ اس میں ہمیں الہی تحمل کی انتہا نظر آئی، انسانی ناانصافی کا بدترین چہرہ دکھائی دیا، اور ان سب کے بیچ محبت اور معافی کی ایک ایسی مثال ملی جس کی کوئی نظیر نہیں۔ بالکل، آخر میں یہ کہانی کسی کی شکست کی نہیں، بلکہ ایک عظیم منصوبے کی فتح کی ہے۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ حقیقی طاقت دوسروں کو تباہ کرنے میں نہیں، بلکہ دوسروں کو بچانے کے لیے خود قربان ہو جانے میں ہے۔ آسمان کی خاموشی بے حسی نہیں تھی، بلکہ یہ اس عظیم منصوبے کو پورا ہونے دینے کی ایک شرط تھی۔ یہ خاموشی دراصل محبت کی سب سے بلند آواز تھی۔ اور آخر میں ایک سوچ ہمارے سننے والوں کے لیے۔ صلیب پر کہے گئے پہلے الفاظ ان لوگوں کے لیے معافی کی دعا تھے جو نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جی، یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے ہی کام یہ سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں کہ ان کا دوسروں پر کیا اثر ہوگا۔ کیا ہم بھی اکثر نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے تو کیا ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ انہیں معاف کر دے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ پوری کائنات میں ایک گہری ناقابل بیان خاموشی چھا گئی ہے۔ یہ وہ خاموشی تھی جو یسوع کی صلیب پر موت کے بعد طاری ہوئی۔ انسانی نظر سے دیکھیں تو یہ ایک المناک اختتام تھا، ایک تحریک کا خاتمہ، لیکن آسمان جانتا تھا کہ یہ انجام نہیں بلکہ ایک وقفہ ہے۔ آج ہم اسی خاموشی کے پیچھے چھپی حکمت اور اس کے بعد آنے والے واقعات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جی بالکل، اور اس خاموشی کی نوعیت کو سمجھنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی شکست یا بے بسی کی خاموشی نہیں تھی، ہرگز نہیں۔ یہ ایک عظیم منصوبے کا حصہ تھی، ایک جان بوجھ کر روکی گئی طاقت کی خاموشی تھی جو ایک ایسی محبت سے جنم لے رہی تھی جو ہر طاقت سے بالاتر ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہی سکوت ایک دھماکہ خیز اعلان میں تبدیل ہوا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔
تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں، اس منظر سے۔ یسوع کی لاش کو صلیب سے اتار کر ایک نئی قبر میں رکھ دیا گیا ہے اور اس کے دہانے پر ایک بھاری پتھر ہے۔ زمین پر تو شاگرد مایوس ہے، خوف زدہ ہے، کہیں چھپے ہوئے ہیں، دشمن مطمئن ہے۔ مطلب انسانی نقطے نظر سے تو کہانی ختم ہو چکی ہے، لیکن آسمان پر کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیسی خاموشی تھی جس کا آپ ذکر کریں؟ دیکھیں، یہ ایک غیر معمولی خاموشی تھی۔ آسمان پر جہاں فرشتے ہمیشہ قدوس 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 کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہاں ایک مکمل گہرا سکوت طاری تھا۔ اور یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ یہ صرف خدا کے بیٹے کی موت پر غم کی خاموشی نہیں تھی، یہ ایک حکم کی تعمیل میں اختیار کی گئی خاموشی تھی۔ حکم کی تعمیل؟ مطلب انہیں روکا گیا تھا؟ جی، فرشتے جو بے پناہ طاقت رکھتے ہیں وہ مداخلت کر سکتے تھے، وہ اپنے خالق کو اس اذیت سے بچا سکتے تھے، لیکن انہیں روک دیا گیا تھا۔ یہ اس گہرے اصول کا مظہر تھا کہ محبت طاقت کے استعمال سے نہیں بلکہ قربانی سے جیتتی ہے۔ یہ تو بہت ہی گہرا نکتہ ہے، یعنی فرشتے عمل کرنے کے لیے تیار تھے لیکن انہیں حکم تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ واقعی اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بے بسی نہیں بلکہ ایک منصوبہ تھا۔ بالکل، ایک انتخاب تھا، طاقت کو استعمال نہ کرنے کا انتخاب۔ یہ خاموشی دراصل اس بات کا اعلان تھی کہ ایک بڑا کام ہو رہا ہے، ایک ایسا کام جسے صرف قربانی کے ذریعے ہی مکمل کیا جا سکتا تھا۔ فرشتوں کا سکوت اس قربانی کی عظمت کا گواہ تھا۔ اور پھر تیسرے دن کی صبح یہ خاموشی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن آہستگی سے نہیں بلکہ ایک زلزلے کے ساتھ۔ جی، ایک زلزلہ، فتح کا اعلان۔ متی کی انجیل اس منظر کو بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا، اس کی صورت بجلی جیسی اور لباس برف کی طرح سفید۔ یہ تو خوف اور جلال کا ایک ناقابل یقین امتزاج ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ فرشتے کے اعمال ہیں۔ وہ صرف آتا نہیں ہے، وہ قبر پر رکھے پتھر کو ایسے ہٹاتا ہے جیسے وہ کوئی معمولی سی چیز ہو، اور پھر وہ اس پتھر پر بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھ جاتا ہے؟ جی، یہ محض ایک کام نہیں، یہ ایک بیان ہے۔ یہ موت، قبر اور ان تمام طاقتوں پر مکمل غلبے اور اختیار کی علامت ہے جنہوں نے یسوع کو وہاں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا بیٹھنا اس بات کا اعلان ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور فتح حاصل ہو چکی ہے۔ واہ، میں نے اسے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ یہ تو ایک بادشاہ کی طرح ہے جو دشمن کو شکست دینے کے بعد اس کے تخت پر بیٹھ جائے۔ بالکل، ایک شاہی اعلان۔ اور پھر اس کا پیغام آتا ہے، خوف زدہ سپاہیوں کے لیے نہیں بلکہ ان خواتین کے لیے جو یسوع کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ کہتا ہے، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ وہ یہاں نہیں، وہ جی اٹھا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ الفاظ تھے جن کا آسمان صدیوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اور یہ الفاظ تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں۔ جی، یہ ایک نئی حقیقت کا اعلان ہے۔ موت اب آخری منزل نہیں رہی، قبر اب قید خانہ نہیں رہی۔ اور فرشتے جو صلیب پر خاموش تھے اب قیامت کا پیغام سب سے پہلے سنانے والے بن گئے ہیں۔ قیامت کے بعد جب یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو ایک بہت ہی گہری تفصیل سامنے آتی ہے۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زخموں کے نشان اب بھی موجود تھے، لیکن ان میں درد نہیں تھا۔ ان زخموں کا کیا مطلب تھا؟ کیا ایک جلالی جسم میں زخم ہونے چاہیے؟ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ یہ زخم اب شکست یا کمزوری کی علامت نہیں رہے تھے، وہ فتح کے ابدی نشانات بن چکے تھے۔ فتح کے نشانات؟ جی، وہ اس قیمت کی مستقل یاد دہانی تھے جو انسانیت کی نجات کے لیے ادا کی گئی تھی۔ وہ ثبوت تھے کہ یہ فتح آسان نہیں تھی۔ یہ زخم دراصل اس کی محبت کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ نجات مفت نہیں تھی، اس کی قیمت ادا کی گئی ہے۔ تو یہ زخم ایک طرح سے فتح کے تمغے ہیں۔ وہ یہ نہیں چھپاتے کہ کیا ہوا تھا، بلکہ اس کی گہرائی اور حقیقت کو ہمیشہ کے لیے ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس فتح کے بعد، جیسا کہ آپ نے پہلے اشارہ کیا، فرشتوں کا کردار بھی مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ جو فرشتے صلیب پر خاموش تماشائی تھے، اب وہ نجات کے پیغام کے متحرک خادم بن جاتے ہیں۔ جی، اعمال کی کتاب اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے قید خانے کھول رہے ہیں، رسولوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں، جیسے فلپس کو ایتھیوپیا کے خواجہ سرا کے پاس بھیجنا، اور ابتدائی کلیسیا کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ صحیح، لیکن یہاں ایک بنیادی اصول یاد رکھنا چاہیے۔ فرشتے نجات دہندہ نہیں ہیں،
وہ صرف اس نجات کا اعلان اور خدمت کرتے ہیں جو صلیب پر پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے۔ وہ اس عظیم کام کے گواہ اور خادم ہیں۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے جس کی طرف ہم نے شروع میں اشارہ کیا تھا۔ اگر فرشتے اتنے طاقتور تھے اور اگر ایک فرشتہ قبر کے پتھر کو اتنی آسانی سے ہٹا سکتا تھا تو فرشتوں کی ایک پوری فوج یسوع کو صلیب سے کیوں نہیں بچا سکی؟ اگر طاقت استعمال کی جا سکتی تھی تو کیوں نہیں کی گئی؟ یہی تو اس پوری کہانی کا مرکزی راز اور حکمت ہے۔ اگر فرشتے یسوع کو بچانے کے لیے اتر آتے تو انسان فوری مصیبت سے تو بچ جاتا لیکن اپنی ابدی نجات کھو دیتا۔ صلیب کا مقصد جسمانی بچاؤ تھا ہی نہیں بلکہ روحانی نجات تھا۔ یسوع کی موت کمزوری کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک جان بوجھ کر محبت کی بنیاد پر کیا گیا انتخاب تھا۔ طاقت کو روکا گیا تھا تاکہ محبت اپنا کام کر سکے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محبت طاقت سے زیادہ مضبوط ہے۔ یعنی اگر طاقت کا استعمال ہوتا تو یہ انسانیت کی آزادی کا احترام نہ ہوتا، یہ ایک زبردستی کی نجات ہوتی، جبکہ صلیب ایک دعوت تھی۔ بالکل درست۔ صلیب پر خدا کی حکمت دنیا کی طاقت کے اصولوں سے بالکل مختلف تھی۔ دنیا کہتی ہے کہ طاقت سے جیتو، لیکن آسمان کا اصول تھا کہ قربانی سے جیتو۔ اسی لیے آج آسمان پر ایک گناہگار کی توبہ پر فرشتوں میں خوشی منائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے اس نجات کی اصل قیمت اور گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بادشاہ کو قربان ہوتے دیکھا ہے، اس لیے وہ ہر اس شخص کی قدر کرتے ہیں جو اس قربانی کو قبول کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور تصریح ہے۔ اچھا، کہانی قیامت پر ختم نہیں ہوتی۔ 40 دن بعد یسوع آسمان پر اٹھا لیے جاتے ہیں اور وہاں موجود 2 فرشتے شاگردوں سے ایک وعدہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں یہ یسوع جس طرح آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح واپس آئے گا۔ یہ صرف تسنی کے چند الفاظ نہیں تھے بلکہ تاریخ کا اگلا باب تھا۔ ایک ختمی وعدہ۔ ایک ختمی وعدہ کہ کہانی ابھی باقی ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو یتیم نہیں چھوڑا بلکہ ایک امید دے کر گیا ہے۔ اور اس بار واپسی کا منظر بالکل مختلف ہوگا۔ متی کی انجیل کے مطابق یسوع خود کہتے ہیں جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بار فرشتوں کو روکا نہیں جائے گا، اس بار خاموشی نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں۔ پہلی بار وہ خاموشی سے قربان ہونے آئے، لیکن دوسری بار وہ اپنے پورے جلال اور اختیار کے ساتھ بادشاہ کے طور پر آئیں گے۔ واہ! اس بار فرشتے خاموش نہیں ہوں گے بلکہ اپنے بادشاہ کی آمد کا جشن مناتے ہوئے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہوں گے۔ جو سفر صلیب کی خاموشی سے شروع ہوا تھا وہ کائناتی جلال، موسیقی اور فتح کے نعروں پر ختم ہوگا۔ یہ اس منصوبے کی تکمیل ہوگی۔ وہ جو چرنی میں آیا وہ تخت پر واپس آئے گا۔ تو آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ خاموشی کی کہانی نہیں تھی بلکہ نجات کی گہری حکمت کی کہانی تھی، ایک ایسی حکمت جو انسانی منطق سے بالاتر ہے۔ صلیب خالی ہے، قبر خالی ہے اور آسمان اب خاموش نہیں بلکہ بول رہا ہے۔ یہ ایک مکمل فتح کا پیغام ہے۔ اور یہ کہانی سننے والوں کے لیے غور و فکر کا ایک دروازہ کھولتی ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ صرف ماضی کی بات نہیں بلکہ حال اور مستقبل کی امید ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس خالی قبر اور فتح کے اعلان کے آج ہماری زندگیوں کے لیے کیا معنی ہیں۔ ایک بہترین سوال۔ یہ صرف ایک دلچسپ کہانی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا سچ ہے جو زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور شاید آخری سوچ یہ ہے کہ اگر صلیب کی خاموشی اتنی بامانی تھی اور قیامت کا اعلان اتنا طاقتور تھا تو اس کہانی کے تسلسل میں، یعنی اس کی واپسی کے وعدے میں، ہمارے لیے کیا امید اور ذمہ داری پوشیدہ ہے۔